کیسی گھڑی ہوگی، وہ کیسا سما ہوگا۔ آپ فرما دیا نے میں جدوں اٹھیاں نا پسر بھی سلام کر دے، پار گئیاں دیواراں بھی سلام پیا کر دیا نے، پر میں باڑے دے اندر گئیاں بکریاں بھی اٹھ کے سلام پیا کر دیا نے، اور اگے جملہ کہہ دیا نے السلام علیکم یا امی رسول اللہ۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم صدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله۔ اتباع شاہ کوئی نہیں، اتباع شاہ کوئی نہیں، میرے نبی دی ماں ورگی اس دنیا تے ماں کوئی نہیں، او میرے نبی دی ماں ورگی اس دنیا تے ماں کوئی نہیں۔ سمعنی زیوکار اللہ جل شانہ وعز برہانہ اس مالک رب لم یزل کی حمد و ثنا کے بعد حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گوہربار کے اندر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے پچھلے جمعۃ المبارک کے اندر ہم نے بیان کیا تھا نور مصطفیٰ، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کے نور کی تخلیق کب کی ہے، یعنی دنیا کے اندر تو مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال بعد میں تشریف لے کر آئے، لیکن نور کا ظہور کب ہوا تھا کہ جس کے لیے اللہ نے پوری کائنات کو سجایا۔ یہ بھی نبی کا بھی فرمان ہے کہ اگر اللہ مجھے پیدا نہ فرماتا تو پوری کائنات بھی وجود کے اندر نہ آتی۔ اسی طرح یہ منتقل نور ہوتا ہوتا جس وقت حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ آپ کے پاس پہنچا، یہ بڑی لمبی داستان ہے اور بڑی لمبی طویل کے ساتھ بیان کریں تو شاید بہت ہی زیادہ وقت
درکار ہے، لیکن مختصر کرتا چلوں میں آپ کے سامنے۔ پر میں حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ تیرے میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ السلام کے والد محترم حضرت عبداللہ کی ولادت ہوئی مکے کے اندر۔ ادھر حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا جو ہمارے نبی کی ماں ہیں، اتنی بختوں والی ماں، اتنی عظمتوں والی ماں، اتنی شانوں والی ماں، یہ مدینے کے اندر حضرت عبد مناف کے گھر پیدا ہوئی۔ یا مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال کا نانکا گھر بھی مدینے کے اندر، حضرت عبداللہ کا نانکا گھر بھی مدینے کے اندر، حضرت عبد المطلب کا نانکا گھر بھی مدینے کے اندر ہے۔ یہ مکے کے اندر رہتے ہیں، ان کے نانکے مدینے کے اندر رہتے ہیں۔ کتنی عظمت والی، کتنی شان والے یہ لوگ ہیں جو جوڑے ملے ہوئے ہیں۔ پر میں ادھر حضرت عبد المطلب کی شان یہ ہے کہ آپ بیت اللہ کعبے کے متولی ہیں، اور ادھر حضرت عبد مناف رضی اللہ عنہ وہ فرمایا مدینے کے اندر قبیلے والوں کے سردار ہیں، ان کا نام بھی سرداری کے اندر آتا ہے، اور ان کا نام بھی قریشی ہاشمی سرداری کے اندر آتا ہے۔ ادھر بیٹی ہے آمنہ تو وہ بھی شان والی ہے، ادھر اگر بیٹا ہے عبداللہ تو وہ بھی شان والا ہے، کیونکہ آمنہ ہے ماں محمد مصطفیٰ کی، اور حضرت عبداللہ یہ باپ ہے مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال کے۔ میں شان ایسی ہے جس نبی کی شان کے توسل سے سنے نا ذرا، اللہ نے عیسیٰ کو شان عطا فرمائی، موسیٰ کو عطا فرمائی، مریم کو عطا فرمائی، پر میں اب یہ اسی نبی کے ایک باپ بننے والا ہے، دوسری ماں بننے والی ہے۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے، تاریخ والوں نے، پر میں جس وقت حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے، پر میں جس وقت آپ جوانی کے عالم کے اندر آئے، پہلے نور مصطفیٰ آپ کے بابا حضرت عبد المطلب کی پیشانی کے اندر چمکتا تھا، اور میں یہ نور منتقل ہوا حضرت عبداللہ کی پیشانی کے اندر آیا۔ پر میں جس وقت آپ خوب جوانی کے عالم کے اندر آئے، تو فرمائے جس وقت حضرت عبد المطلب نے دیکھا کہ عبداللہ کی پیشانی سے نور مصطفیٰ چمک رہا ہے، آپ نے فرمایا بیٹا ایک کپڑا لے آؤ۔ فرمایا حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں کپڑا لے کے گیا، فرمایا میرے باپ عبد المطلب نے یہاں پیشانی کے اوپر پٹی باندھی، اور فرمایا بیٹا ایسے باہر نہ نکلا کرو، کیونکہ مکے کی گلیوں کے اندر، چوکوں کے اندر بڑے بڑے بد نظر لوگ موجود ہوتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ فرمایا میرے بیٹے کی پیشانی سے جو نور مصطفیٰ چمک رہا ہے کہیں نظر نہ لگ جائے، جو منت مانی تھی ہمارے دادا حضرت ابراہیم نے کہ ربنا وابعث فیہم رسولہ، کہ ہماری آل کے اندر نبی کو پیدا فرما دینا۔ پر میں بڑے عرصے سے ہم تانگتے آ رہے ہیں، بیٹا بڑے عرصے سے میں یہ خواب دیکھ رہا ہوں، مجھے بشارت مل رہی ہے عبد المطلب تجھے خوشی کی مبارک ہو، کیونکہ فرمایا تیرے بیٹے سے مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال کی ولادت ہوتی ہے۔ ادھر حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ قربان جائیں آپ کی شان کے اوپر، وہ بھی جوانی کے عالم کے اندر آ گئی ہیں۔ وہاں لکھتے ہیں علماء، ایک کائنہ نجومہ تھی عورت جس کا نام تھا سودا بنت زہرا، وہ مدینے کے اندر آئی۔ لوگوں کا کیا طریقہ کار تھا عرب کے اندر، لوگ ہاتھ چیک کرواتے تھے، تقدیر دکھلاتے تھے کہ بتائیں اس کی تقدیر کیا ہے، اس کی تقدیر کیا ہے۔ پر میں اسی طرح وہ کائنہ نجومہ مدینے کے اندر آئی، پر میں بچیاں لین لگا کر کھڑی ہیں، آگے کافی ساری بچیاں ہیں، پیچھے مدینے کے تاجدار آمنہ کی لال کی ماں حضرت آمنہ بھی کھڑی ہیں اپنی تقدیر چیک کروانے کے لیے۔ پر میں وہ کاہنہ جو سودا بنت زہرا تھی، ان کی بھی بڑی لمبی تاریخ ہے کہ لوگوں نے ان کو پھینک دیا، کیونکہ حضور کی آمد سے پہلے بچیوں کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا تھا، لوگ زندہ درگور کر دیتے تھے بچیوں کو۔ پر میں وہ بچتی بچاتی مدینے کے اندر پہنچی، اور رنگ ایسا چڑھا ایسا چڑھا، اللہ نے
نے ایسا علم عطا کیا، فرمایا اللہ نے تیرے ہاتھ کو بھی رنگ لگا دیا ہے اور تیری زندگی کو بھی رنگ لگا دیا ہے۔ فرمایا حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ وہ بھی لین کے اندر کھڑی ہیں، کافی بچیاں کھڑی ہیں، اپنے اپنے ہاتھ دکھلا رہی ہیں، کہیں نہ ہاتھ دیکھ رہی ہے، وہ نجومی عورت ہے۔ فرمایا جس وقت حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ نبی کی ماں قریب آئیں، آج لوگ کہتے ہیں نا امی کا معنی ان پڑھ کرتے ہیں، جو میں نے آپ کے سامنے آیات مبارکہ پڑھی، میں نے کہا وہ کاہنہ جو آمنہ کے ہاتھ کو پکڑ لے اللہ اسے علم اتنا عطا فرماتا ہے، بتانا آمنہ کے لال کا مقام کیا ہوگا، حضور کے علم کی شان کیا ہوگی کہ اگر کاہنہ کو پتہ چل جائے کہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ کا ہاتھ کیا بتا رہا ہے۔ آپ اگر ذرا جاگ رہے ہیں تو بلند آواز کے ساتھ کہہ دیں سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا رب دا قرآن الذین یتبعون الرسول النبی الامی، فرمایا اللہ نے قرآن دے اندر ارشاد فرما دیتا محبوبہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جڑے تیری پیروی کرنگے، پر اسی تینوں رسول بنا کے بھیجی ہے، امی بنا کے بھیجی ہے۔ علماء لکھ دینے امی دا معنی پڑھ کر دینے، پر آلے جلا تینوں مفتی احمد یار خانعیمی رحمت اللہ علیہ جو حضور دا سچا غلام ہے، عاشق رسول ہے، وہ فرما دینے امی دا معنی ان پڑھ اس واسطے ہے کیونکہ فرمایا پڑھاوانا والا خدا ہے، پڑھانا والا مصطفیٰ ہے، استاد کوئی نہیں درمیان دے اندر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا حضرت آمنہ چلدیاں چلدیاں جدوں کہنا دے کول آئیاں نے، کہنا نے ہاتھ اٹھایا نا، نجومی عورت ہاتھ دے تے رکھ کے فرمایا آسمان والے منہ اٹھا کے کہنیے اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا کہنا عورت آسمان والے اٹھا کے چہرہ پہ دیکھ دیے، کدے زمین والے دیکھ دیے، پھر بچی دے ہاتھ نو پکڑ دیے۔ مدینے والے نے لوگاں نے پوچھا مائی وجہ کیوں ہے، اگر کیا اور بچی آوے ہاتھ دے کے واپس بھیج دینی ہے، پر اے بچی آئی ہے ہاتھ بھی پکڑے آئے، کدے آسمان والے دیکھنی ہے کدے زمین والے دیکھنی ہے، مادرہ سمجھ نہیں پہ آندا۔ فرمایا او نجومی عورت کہہ دیے پوچھنا لے کہ پوچھ دو جدو میں دی تقدیر دیکھنی آنا مینو ایمیں لگ دے وہادا النذیرہ اوت والدا النذیرہ، مینو لگ دے اے مئی آپ نبی ہے یا نبی دی ماں بن کے آوے۔ فرمائے میں پیا نظر آن دے یا اے مئی نبی ہے یا نبی دی ماں بن کے آوے گی۔ فرمایا کہن جس وقت حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ این جوانی دے عالم دے اندر آئیاں نے، ذرا توجہ کری میں تنو حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ دی شادی مبارک سناون جا رہے ہیں کہ اتنے نورانی جوڑے اللہ نے عرشاں دے اتے بیٹھ کے بنائے نے، بڑے بڑے لوگ زور لاندے رہے نے کہ نور محمد بجھ جاوے، پر اللہ دا وعدہ سچا ہے۔ اللہ نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، فرمایا محبوبہ اگر کائنات کھڑی ہو جاوے نا تیرے نور نو بجھاون واسے، پر اللہ دا وعدہ ہے اللہ نے تیرے ذکر نو بلند فرما چھوڑے آئے، قیامت تک تیرے نور نو کو پست کوئی نہیں کر سکتا۔ میاں صاحب فرماتے نے پھوکا مار اے بجھاون نجے دے اے نور محمد والا، اے نور محمد اے کدے نہ بجھ سی، اے وعدہ حق تا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا ادھر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اپنے مکے دے وچوں شہر دے وچوں نکلن لگے نے۔ فرمایا ادھر شام دا ملک ایک عورت ہے جدا نام فاطمہ ہے، وہ سنن لگ گئی ہے جدوں بابا گیا ہے نا بیٹھی گئی ہے اپنی ماں دے قریب، پوچھے ہے سوال کرے جڑی تسی گفتگو کریے میں بڑی توجہ نال سماعت کردی رہی ہاں، ماں ذرا دسنا وہ محمد دا بابا کون ہوئے گا، اتنی عظمت والا
اتنی شان والا اتنی رفعت والا جدی کتاب تورات پہ دستی ہے تے انجیل پہ دستی ہے اللہ اکبر توجہ کریم ماں کہنی ہے بیٹا حضرت عبد المطلب دا بیٹا عبداللہ مکے دے اندر رہندے پر ماں دا پتہ نہیں ماں کیڑی شان والی ہے جیڑی محمد دی ماں بڑھے گی فرمایا او بچی فاطمہ کہندی ہے ماں مینوں اجازت دینا میں جانی آمد آئی ہے عبداللہ کے ساتھ رشتہ کرنے کے لیے تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ہم کافی مرتبہ سوال کر چکی ہیں لیکن حضرت عبداللہ کہتے ہیں نا ایسی بات نہیں ہے تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا قبیلہ سرداروں کا ہے اور میرا بابا حضرت عبد المطلب ہے اگر ہمارا فیصلہ ہو پھر آ کے خنجر چلانا یہاں زمین کے اوپر فیصلہ ہونے والا نہیں پر میں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور جو شام سے چل کر آنے والی عورت فاطمہ پر میں اس کے ساتھ 9 کنیزیں بھی موجود ہیں اس نے کہا میں آرام کر رہی ہوں پر میں بڑی دھوم مچی ہوئی ہے حضرت عبداللہ کے حسن کی اور بتانا جس وقت حضرت عبداللہ گلی سے نکلے اس کے ساتھ میں بات چیت کروں گی پر میں حضرت عبداللہ شکار کرنے کے لیے نکلے مکے کے اندر ایک بہت بڑا جنگل تھا وہاں یہ عربی جا کر شکار کیا کرتے تھے حضرت عبداللہ نکلے اسی طرح حضرت عبد المطلب نے پٹی بندوائی آپ کی پیشانی کے اوپر آپ نکلتے جیسا سامنے گئے تو ساری مکے کی عورتیں نوجوان لڑکیاں چھتوں کے اوپر چڑھ گئیں اور نور مصطفیٰ کی جو جھلکی حضرت عبداللہ کی پیشانی سے ظاہر ہو رہی تھی دیکھنے کے لیے کھڑی ہوئی ان کی کنیزوں جو فاطمہ چل کر آئی تھی ان کو اٹھایا جگایا اور کہا فرمایا اٹھ جا اب جس کے انتظار کے لیے تو شام سے چل کر آئی ہے وہ نور مصطفیٰ آ رہا ہے پر میں وہ نور والا آ رہا ہے سب لوگ چھتوں کے اوپر آ گئے ہیں پر میں حضرت عبداللہ مکے کی گلی کے اندر سے جا رہے ہیں وہ فاطمہ بیٹی شمعون کی اتر کر آئی مکان سے اور حضرت عبداللہ کے گھوڑے کو آگے ٹانگوں سے پکڑ کر ہاتھ جوڑ کر عرض کرتی ہے فرمایا 100 اونٹ تیرے بابے حضرت عبد المطلب نے تیرے لیے صدقہ دیا ہے 100 اونٹ اپنی طرف سے بھی دیتی ہوں اور جتنا مال خزانہ ہے وہ بھی دیتی ہوں شرط یہ ہے کہ میرے ساتھ نکاح کر لے میرے دل کے اندر خواہش ہے کہ میں محمد کی ماں بن جاؤں اور میں یہی خواہش کر کے ملک شام سے چل کر یہاں تک پہنچی ہوں تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا بہن جی ایسی بات نہیں ہے میرا فیصلہ یا میرا دادا عبد المطلب کرے گا یا میرا فیصلہ خدا کرے گا اور میں ہمارے بس میں ہمارا فیصلہ نہیں ہے لیکن فرمایا آخر میں جو اس نے سوال کیا اس نے کہا اے عبداللہ اپنے پیشانی سے ذرا پٹی تو ہٹا لینا جو کپڑا باندھا ہوا ہے نا اتنی دور سے میں سفر کر کر آئی ہوں مجھے نور مصطفیٰ کی جھلک تو دکھا دے یہاں لکھا ہے تاریخ نگاروں نے فرمایا حضرت عبداللہ نے اپنی پیشانی سے پٹی ہٹائی آگے کوئی عام نور نہیں تھا نور مصطفیٰ چمک رہا تھا فرمایا وہ جو فاطمہ چل کر آئی شام سے فرمایا جس وقت نور مصطفیٰ کو دیکھا تو بے ہوش ہو کر زمین کے اوپر گر پڑی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ چلتے چلتے مکے کے جنگل کے اندر ایک بہت بڑا جنگل ہے شکار کرنے کے لیے گئے تو لکھتے ہیں فرمایا آپ نے اپنی جو ہے کمان رکھی ہوئی تھی اپنے کندھے کے اوپر تیر نکالا کمان نکالی سامنے ایک ہرن جا رہا تھا یہ اس وقت کی بات ہے حالانکہ شکار تو پہلے بھی کیا کرتے تھے لیکن جس وقت نور مصطفیٰ آیا نا پیشانی کے اندر اس وقت بات کچھ اور تھی فرمایا آپ جس وقت آئے تو فرمایا اس طرح نشانہ لگایا حضرت توجہ کرے میری طرف فرمایا حضرت عبداللہ نے اس طرح نشانہ لگایا ہرن کا فرمایا ہرن علماء لکھتے ہیں پچھلے قدموں کے اوپر رک گیا وہاں کھڑا ہو گیا آپ نے فرمایا آگے ہرن نے حضرت عبداللہ سے کلام کیا آپ نے فرمایا عبداللہ تیر چلانا ہرن تیرے سامنے خاگے تیرے سامنے جھک جاتا ہے تیر چلانے کی ضرورت نہیں ہے حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ تیر میرے ہاتھوں کے اندر رک گیا میں نے کہا یہ پہلے تو میں شکار کرتا رہا لیکن ہرن کبھی نہیں رکا وجہ کیا ہے ہرن کے رکنے کی آگے جو ہرن نے جواب دیا ہے ٹھنڈ پڑ جائے گی ذرا بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ
اللہ اکبر کبیرہ فرمایا جس وقت حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ آپ نے تیر سیدھا کریا ہرن پچھلے قدمہ تے رک گیا اور ہرن بول کے عرض کر دے عبداللہ تیر نہ چلا اتھے رک جا میں آپ ہی زبان واسے تیارا حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ آپ ہرن کو لے سوال کر دینے وجہ کیے شکار تا میں بڑے بڑے کرے نے پر کدے ہرن نہیں رکیا وجہ رکن دی وجہ تا دس کے جا فرمایا ہرن سوال کر دے عبداللہ اے نادان نہ بن ذرا او کپڑا ہٹانا جڑا فاطمہ نو نور دکھا کے آئے او نور ہرن دکھانا میں ہٹانا کپڑا حضرت عبداللہ نے کپڑا ہٹایا ہرن قریب آیا حضرت عبداللہ نے اس ہرن نو آزاد کر دیتا آپ نے شکار نہ کریا فرمایا حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ تو واپس گھر مڑ کے آئے نے حضرت عبد المطلب بیت اللہ دی حتیم دے اندر آپ آرام پہ فرما دینے رات دا وقت ہوئے فرمایا ادھر رات دی دھمی ہے ٹھانڈ برسن لگی ہے رحمت نازل ہوئی ہے حضرت عبد المطلب حتیم دے اندر آرام فرمانے رات دا وقت دے حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب دے عالم دے اندر تشریف لے کے آئے نے حضرت عبد المطلب فرما دینے آکے فرمایا میرے بازو تو پکڑیا اور فرمایا کھڑا ہو جا عبد المطلب مدینے دے اندر جا چلا جا ایک بیٹی عبد مناف دی جدا نایام نائے جا کے رشتہ مانگ کے لے آنا حضرت عبد المطلب فرما دینے جدو صبح ہوئی نا میں نکلیا وہاں اتھے مدینے دے اندر پہنچیا وہاں حضرت عبد مناف دے نال گل کری رشتے دی حضرت عبد مناف فرما دینے کوئی گل نہیں تو چل کے آگے ہیں آمنہ آج بھی تیری ہے کل بھی تیری ہے پر میں سوال کرے حضور جی بچیاں دے رشتے بڑے مشکل ہونے نے لوگ سوال کر دینے گھر دا پوچھ دینے آگے کاروبار دا پوچھ دینے تسی سوال نہیں کرے پر میں آگے حضرت عبد مناف رضی اللہ عنہ آپ فرما دینے عبد المطلب تو بھی سردار ہے میں بھی سردار پر ندان نہ بن پر میں جدا 70,000 دا دادا نبیاں دا ابراہیم فرمایا تیرے کھول آئے نا خواب دے اندر او ابراہیم میرے کھول بھی ہو کے گیا ہے خواب دے اندر میں نے فرما کے گیا ہے عبد المطلب آ رہے کدے نانا کری اللہ اکبر مختصر کردہ جاما اے مکی در برات لے کے مدینے دے اندر پہ پہنچ دینے حضرت عبداللہ دی برات پہ جان دیئے نبیاں دے سلطان آمنہ دے لال دے والد حضرت عبداللہ فرمایا سج کے سیرا پا کے جدو مدینے دے اندر پہنچے نے وہ کیسی گھڑی ہوگی وہ کیسا سما ہوگا فرمایا جس وقت حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرمایا نبیوں دے سلطان دے والد نے نور مصطفیٰ پیشانی دے وچ پیا چمک دائے مدینے دے اندر پہنچے نے معمول دے مطابق جس طرح رسم سی ادا کریے نکاح پڑیا رات ہو گئی ہے عرب دے زمانے دے اندر 3 شرطاں نے فرمایا پہلی شرط ہے کہ جڑے پوترے گھر والے ہوندے نے وہ 3 دن دھیتے گھر دے اندر رہندے نے دھیا لے دے گھر فرمایا حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ دی برات جدو نکاح ہویا پر میں جمعہ رات دا دن نے جمعہ دی رات ہے اللہ اکبر کبیرہ پر میں حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ دی پہلی رات ہے علماء لکھ دینے جدو صبح ہوئی ہے نا مدینے دے اندر حضرت عبداللہ اٹھ کے فرمایا جنگل دے اندر چکر لان واسے گئے نے جدو واپس آئے نے غصے دے اندر آ کے آپ نے بولیا آمنہ پر میں حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ نے جواب دیتا پر میں سونے ہو غصے کیوں دے ہو پریشان کیوں دے ہو ذرا توجہ کری تھے لکھی میرا جملہ ان فکرہ دین لگا میرا ٹائم ختم ہو گیا ہے ذرا توجہ کری اللہ اکبر کبیرہ فرمایا انہیں فرمایا سونے ہو پریشان کیوں دے ہو غصے کیوں دے ہو حضرت عبداللہ فرما دینے آمنہ فرمایا کل تک منو جانور سلام پہ کر دے سال دیوارہ سلام
سلام پیاں کر دیا سن، پر اج صبح اٹھ کے میں گیا، فرمایا میرے بلے دیکھدا بھی کوئی نہیں، سلام بھی کوئی نہیں کردا۔ حضرت آمنہ فرما دیا نے عبداللہ میرے سرتاج پریشان نہ ہو، وہ وجہ کچھ اور ہے، کل تک آمنہ نو کوئی نہیں سی جاندا، پر میں جدو رات نور مصطفیٰ منتقل ہویا نا میرے شکم اتار دے اندر، اللہ اکبر کے فرمایا آپ فرما دیا نے میں جدو اٹھیا نا پسر بھی سلام کر دے، پار گئیاں دیواراں بھی سلام پیا کر دیا نے، فرمایا باڑے دے اندر گئیاں بکریاں بھی اٹھ کے سلام پیا کر دیا نے، اور اگے جملہ کہہ دیا نے السلام علیکم یا امی رسول اللہ۔ پر میں نو کوئی نہیں جاندا سی، پر جدو نور مصطفیٰ منتقل ہویا میرے شکم ہتھاں دے اندر مینوں بسرا بھی سلام کر دے، در و دیوار بھی سلام کر دے نے، فرمایا جدو میں رستے تے چل دیے نا ذرا توجہ کری، اے میرے نبی دی ماں دا شان مقام دسنا آمنہ دے لال دا مقام کی ہوئے گا، فرمایا صاحب طریق نے سیرت رسول والے نے لکھیا ہے، حضرت آمنہ فرما دیا نے میں جدو رستے تے چل دیا جانور رستہ چھوڑ دینے نے، اگر کوئی دوسرا نہ چھوڑے نا تیسرا ٹھڈا مار کے کہہ دے ہٹ جا ظالمہ تینوں نو پتہ نہیں محمد ماں بیا۔ اور میں ایک جانور دوسرے کو ٹانگ مار کر کہتا ہے فرمایا ہٹ جا تمہیں پتہ نہیں ہے محمد کی بات آ رہی ہے۔